تو یہ مہینہ جو ہے یہ 29 کا مہینہ ہے، تو میری قسم جو ہے وہ اپنے مقام پہ پوری ہے۔ اللہ کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ کبھی قسم کھائے اور پوری نہ کرے۔ میں نے اپنی قسم پوری کی ہے، لیکن اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ 29 کا بنایا ہے، 30 کا نہیں بنایا۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بیٹھ جاؤ اور بات سنو۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، آیت تخیر نازل ہوئی ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم اس بات کے جواب دینے سے پہلے فاستعمری ابواکی، آپ اپنی والدہ سے اور والد سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا، جلد بازی نہ کرنا جواب دینے میں، چونکہ جوان بیوی ہے تو آدمی جوانی کے جذبات میں کبھی کبھی جواب جلدی بھی دے دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ کا مقام حضور کے دل میں کتنا تھا۔ حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی عائشہ شاید جذبات میں آ کے وہ اپنی بات پہ اڑ جائیں کہ جی ہم تو تنگی ترشی برداشت نہیں کرتے، بس لازمی بات ہے کہ مجھے طلاق دینی ہو۔ لیکن جب وہ اپنے والدین سے مشورہ کرے گی تو حضرت ابو بکر اور آپ کی والدہ جو ہے وہ تو کبھی مشورہ نہیں دے سکتی کہ تم نبی کو چھوڑ دو، وہاں تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا نبی کے چھوڑنے کا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، فرمائے تو صحیح نا کہ اللہ نے قرآن میں حکم کیا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تخیر کی تلاوت کی، اور جب حضور نے یہ آیات پڑھ لی تو اس نے کہا یا رسول اللہ فی ھذا استامر ابوایا، اس مسئلے میں بھی میں جا کے اپنے ماں باپ سے رائے لوں، یہ کوئی رائے دینے والی بات ہے؟ انی اخطرت اللہ ورسولہ، مجھے تو اللہ کا رسول قبول نہیں چاہیے مجھے دنیا۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف ساری کائنات کا آرام ہو اور ایک طرف قرب محمد مصطفیٰ ہو، تو ساری کائنات کی دولت اور ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ یہ عظمت اور مقام ملا کہ سب سے پہلے نزول قرآن کے بعد، آیت تخیر کے بعد حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، اور سب سے پہلے بی بی عائشہ نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے، یہ دنیا کی زندگانی تو عارضی ہے اور فنا ہونے والی۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی فطری بات ہے، ہر عورت کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک میری بھی گزارش ہے، اور پھر میں بولی بتاؤ کیا بات؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بیویوں کو آپ یہ نہ بتائیں کہ عائشہ نے کیا جواب دیا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ شاید کوئی بیوی جو ہے وہ دنیا کو پسند کر لے تو حضور اس کو چھوڑ دیں گے، چلو ایک بیوی تو کم ہو جائے گی نا۔ ایک فطری بات ہے، یہ نیچر ہے، یہ قابل اعتراض باتیں نہیں ہیں۔ جن کا تجربہ ہوتا ہے نا، جن کے گھروں میں 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کو ایسے مسائل روز پیش آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ دیکھیں بات سنو، اگر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے پھر تو میں بتا دوں گا، پھر تو اللہ کا نبی کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ اور اگر انہوں نے مجھ سے سوال ہی نہ کیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں خود نہیں بتاؤں گا۔ تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا یہی بھی قبول ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر بیوی نے کہا یا رسول اللہ اخترنا اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے دنیا۔ تو تمام بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر حضور کی بیویوں کو بھی شان دی۔ اب آیت تخیر کے بعد جب سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا
تو اب اللہ نے ایک اور حکم جاری فرما دیا. اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے تو اب آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ ان 9 بیویوں کے بعد آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے. بس ختم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے لیے بھی پابندی ہے. انہوں نے آپ کو چن لیا ہے تو ہم نے بھی ان کو آپ کے لیے چن لیا ہے. بس ہمیں ان کے بعد کسی کے لیے اجازت ہی نہیں. اچھا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ورنہ دیکھیں ایک عام امتی بھی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مثلا 4 بیوی ہیں, اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو اب 3 ہو گئی, ایک اور شادی کر لی. پھر ایک اور بیوی کو طلاق دے دی, پھر 3 ہو گئی, پھر ایک اور شادی کر لی. لیکن اللہ کے نبی کو اجازت نہیں. فرمایا لا یحل لک النساء من بعد. ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال ہی نہیں. اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دینے کے بعد آپ کسی اور سے شادی کر لیں, یہ بھی اجازت نہیں. بس انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو اپنے رسول کے لیے چن لیا. تو یہ مقام, یہ آیت تخیر, اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف لے جانا, یہ عظمت عائشہ پر دال ہے کہ اللہ نے بی بی عائشہ کو کتنا بڑا مقام دیا تھا اور کتنی بڑی عظمت دی تھی اور کتنا بڑا علم دیا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا, جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو ہم حضرت بی بی عائشہ سے رجوع کرتے اور بی بی عائشہ سے آ کر اس مسئلے کا جو ہے ہم حل پوچھتے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ہمارے ان شرعی مسائل کو حل فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ یہ. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت کہ اور عظمت عائشہ کہ ساری امت کو قیامت تک کے لیے جو اللہ نے رحمت فرمائی اور آیت تیمم نازل ہوئی کہ پانی نہ ملے تیمم کر دو, یعنی کتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تیمم کر دو. اچھا کتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر آدمی مریض ہے اور پانی استعمال کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تیمم کر دے. تو یہ آیت تیمم جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ کے سبب سے اتری کہ ہار گم ہوا, بی بی صاحبہ کو دیر ہوئی, اللہ نے آیت اتار دی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اسی طرح آیت تخیر کے بعد جو بیویوں کو مقام ملا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی بیوی جو ہے اپنا گھر نہیں بدل سکتی, یعنی اب حضور کی بیویاں ہیں بس, اب قیامت میں بھی وہی بیویاں ہیں, نہ حضور ان کو طلاق دے سکتے نہ ان کے بدلے میں حضور اور کوئی بیوی لا سکتے. تو یہ سبب جو بنا, یہ اختیار جو ملا, تو اس کا سبب بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی پھر برابری کی بات کرتی تھی تو وہ بی بی زینب, بی بی زینب بھی رشتہ دار تھی. اچھا اتفاق یہ تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم کی عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے اور وہاں کچھ دیر بیٹھتے تھے, خیرافیت پوچھ لی, ضروریات پوچھ لی, کوئی تکلیف ہے کوئی بات ہے وہ بھی پوچھ لی, اور اس کے بعد پھر دوسری بیوی کے گھر میں, پھر تیسری بیوی کے گھر میں, پھر مغرب کی نماز پہ مسجد نبوی میں آ گئے, نماز پڑھائی, اور اس کے بعد جو ہے پھر اس بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے جہاں آپ نے رات گزارنی. روزانہ جو ہے آپ تمام بیویوں کے گھر میں جاتے اور ان سے احوال پوچھتے, خیریت پوچھتے, بیٹھ کے بات فرماتے, کوئی دکھ سکھ ہے پریشانی وہ دور فرماتے. تو اتفاق ایسے ہوا کہ بی بی زینب کے گھر میں شہد آ گئی, کسی نے ہدیہ بھیج. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند,
آپ کو بے انتہا شاد سے محبت تھی، بلکہ بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ گرمیوں میں حضور شہد کا شربت بنا کے ٹھنڈے پانی میں نوش فرماتے ہیں، اور سردیوں میں آقا دو عالم شہد گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا چسکی لے کے، جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے، یعنی آپ کو شہد ہر حال میں محبوب تھی، سردی ہو یا گرمی ہو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے بی بی زینب کے گھر میں تو بی بی زینب آپ کے لیے چائے پیش کرتی، آپ کے لیے وہ شربت بنا کے شہد کی پیش کرتی، تو حضور کو بہرحال دیر ہو جاتی، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے پینے کے لیے۔ اب جب وہ دیر ہونے لگی تو بی بی عائشہ پر بھی اور باقی بیویوں پہ بھی یہ بات جو تھی بڑی کراں ہوئی کہ حضور ان کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، 10 منٹ کے بجائے مثلا وہاں 20 منٹ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ بچتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو پتہ چلا کہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے شہد سے چونکہ محبت ہے اور بی بی صاحبہ کو کسی نے بہت ساری شہد بھیجی، تو وہ شربت بنا کے حضور کو پیش فرماتی ہے تو حضور کو دیر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بی بی ام سلمہ، بی بی سودا اور اسی طرح آتا ہے بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب اگر حضور آئیں تو ایک بہانہ بناتے ہیں، اور اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، یہ بغض نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہی نہیں، یہ محبت کے انداز ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا بات کریں، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جب حضور آئے نا تو بہرحال اپنی بیوی کے قریب تو بیٹھتے تھے، آپ کیا رسول اللہ آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے کچھ عجیب ہوا معلوم ہو رہی ہے، اور حضور کو تو رائحہ کریہہ سے بے حد چڑ تھی، حضور پاک کو تو خوشبو پسند تھی، رائحہ طیبہ پسند تھے، اسی لیے تو آپ نے مسواک کا سنت کا اجرا فرمایا کہ کبھی منہ سے غلط ہوا آنی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے پاس جب آئے آپ بھی یہی بات کریں، میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی بات کروں گی، تو جب ہم یہ بات کریں گے تو لازماً حضور سوچیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی نے عرض کیا رسول اللہ کہ مجھے تو کچھ ہوا معلوم ہو رہی ہے، خیریت تو ہے، کیا بات کیا ہے؟ کہا نہیں شریف تو اصلا میں نے تو شہد کی شربت پی ہے۔ رسول اللہ انی راجد ریحہ مغافیرہ، یہ مغافیر کی ہوا ہے، مغافیر کہتے ہیں جس کو آپ ہینگ کہتے ہیں، یہ پٹھان لوگ کافی کھاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کی ہوا بھی ویسے بہت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مغافیر کی ہوا کیسے آ گئی، میں نے تو مغافیر کھایا نہیں، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ بھئی شہد کی مکھیوں نے مغافیر کھایا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ دیکھا نا آپ کا آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ابھی یہ اورنج ہنی ہے، یہ ایپل ہنی ہے، یہ فلاں ہے، کیونکہ اسی پر وہ ان کی مکھیوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہاں وہ زیادہ اورنج ڈالتے ہیں، وہ کھاتی ہیں تو اس سے پھر بنتی شاد بنتی ہے، تو اس میں اورنج کے اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے پہاڑوں کی خاص موسم ہوتا ہے جب پھولوں کا موسم ہو، تو اس دور کی اگر شاد خالص ملے تو خدا کی قدرت ہے کہ اس میں واقعی وہ پھولوں کی بھی خوشبو ہوتی اور وہ بڑی نایاب قسم کی شاد ہوتی ہے۔ ویسے تو بہرحال یعنی اطباء جو ہیں، علماء حکماء جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں شہد بھی اگر نایاب ہے تو وہ بدر کا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو بدر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں بدر کا اگر شہد خالص مل جائے تو اس سے اچھا شہد دنیا میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں جو ہے نا بلسان کے درخت ہیں، وہاں پہ روغن بلسان جو نکلتا ہے تو بلسان کے درخت ہیں، تو وہ شہد جو بلسان کے پتے کھا کے شہد بناتی ہے اس زیادہ شہد کائنات میں نہیں ہوتا ہے۔ بلسان خود ایک عجیب چیز ہے، آپ یعنی اگر خالص بلسان ہو تو یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ تلوار کا کٹ بھی ہونا ویسے لکیر کھینچے تو خون بند ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو۔
شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو تو آپ اس کا ایک قطرہ اگر دودھ میں پئیں تو آپ رات کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، سردی کے موسم میں آپ باہر پھرتے رہیں۔ بڑے بڑے ہم نے اکابر کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ماشاءاللہ سردی ہے یخ، یعنی آدمی ہاتھ نکالے منجمد ہو جائے تو ملبل کے کرتے میں بیٹھے۔ تو وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ بھی تھی اور اللہ کا ذکر بھی تھا۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا انی لا جدری ہم غافیر ہے یا رسول اللہ، فقال لا ما عقلت وغافیر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بی بی نے کہا، دوسری بی بی نے کہا تو حضور غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا انی احرم، میں آج کے بعد شربت شاہد کی شربت ہی نہیں پیوں گا، بات ختم۔ تو اب جو بی بی عائشہ نے ان لوگوں نے جو سوچا تھا وہ تو حل ہو گیا مسئلہ، کہ جب حضور اصل کی شربت ہی نہیں پیئیں گے تو پھر بی بی زینب کے گھر میں کیا پئیں؟ آپ نے حرام کر دی، خلاص میں آج کے بعد جو ہے شربت نہیں پیوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں وہ آیات مبارک سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات اتری، لیکن دیکھیں خدا کی شان ہے، عتاب بھی ہے لیکن عتاب میں لطف بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے لیکن اس میں بھی لطف ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم، کتاب النبی سے کہ آپ اس چیز کو کیسے حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اور اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ ہیں۔ تو اس لیے یعنی قرآن پاک کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں کہ آیت تخیر کا سبب ہے تو اس میں دیکھیں عائشہ ہے، آیت تیمم کا سبب ہے تو دیکھیں سیدہ عائشہ ہے، اسی طرح آیت تحریم اتری ہے تو دیکھیں تو سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی عظمت دی تھی، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی مکانہ سے سرفراز فرمایا تھا، کتنی بڑی شان سے سرفراز فرمایا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، ذخیرہ احادیث پہ نظر ڈالیں، اور اتنی بڑی شان یعنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی بات پہ بات ہوئی نا تو حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر غصے میں اٹھے بھی عائشہ کو مارنے کے لیے، تو حضور آگے کھڑے ہو گئے، حضور نے روک دیا، اور جب ابو بکر چلے گئے تو فرمایا عائشہ دیکھو آج تمہیں کیسے چھڑایا میں نے باپ سے، دیکھو آج تمہیں میں نے باپ سے چھڑایا، ورنہ آج باپ تمہیں ٹھیک کرتا، آج تمہیں وہ سیدھا کر دیتا، لیکن دیکھو میں تمہارے آگے کھڑا ہو گیا، تمہاری آڑ بن گیا، فضحکت عائشہ، عائشہ خوش ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی خوشنودی کا اتنا بڑا لحاظ رکھا۔ ایک بچی تھی جس کو بی بی عائشہ بہت پیار کرتی تھی، انصاری لڑکی تھی، جب اس کی شادی ہونے لگی تو حضور تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آج تو اس لڑکی کی شادی ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، اچھی شادی ہے، نہ تو کوئی بیچاری اعلان ہے، نہ کوئی دف ہے، نہ اس غریب کے آگے جا کے کوئی کہنے والا ہے، نہ بولنے والا ہے۔ اس لوگوں نے کہا غنا، غنا مراد نہیں ہوتا، مانا ہے جیسے ہمارے دیہاتوں میں عام رواج ہوتا تھا، لڑکیاں اکٹھی ہو گئی تو جو کچھ ان کو آیا وہ کہتی رہیں، یہ مانا تھوڑا ہے کہ مغنیات بلائی جائیں، رقاصہ بلائی جائیں یا گانے والیاں بلائی جائیں۔ تو یہ تو شادیوں میں جائز ہے کہ بچیاں خوشی کے ساتھ کوئی گیت پہر کہہ دیں، کوئی نعت کہہ دیں، تاکہ پتہ تو لگے کہ اس گھر میں خوشی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی بات میں یعنی خیال رکھتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، واللہ تعالی اعلم۔